السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ میرے محترم چھوٹے بڑے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے اس مجلس میں جمع کیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا چوتھا رکن، چوتھی پلر، رسولوں پر ایمان اور اس کے تقاضے۔ آج کے اس پروگرام میں، اس درس میں ہم لوگ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ تو اس تعلق سے ہم لوگ انشاءاللہ کئی مسائل کو آج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جانیں کہ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں۔ نبی اور رسول، نبی کا معنی ہوتا ہے یعنی خبر دینے والا، اور رسول کا معنی ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا برگزیدہ اور نیک بندہ۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ اپنے احکام کو، اپنے فرمان کو دنیا میں ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو چنا، یعنی ایسے کچھ گنے چنے ایسے بندوں کو چنا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہیں اور سب سے محبوب ہیں۔ تو یہ انبیاء اور رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام دے کر بھیجا تاکہ یہ رسول اور نبی کیا کریں، لوگوں تک اللہ رب العالمین کی بات کو پہنچائیں۔ تو یہ لوگ ہیں رسول اور نبی۔ رسول اور نبی یہ دو کلمہ ہیں، دونوں کے درمیان علماء کرام نے بہت سارے فرق کیے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کو اللہ رب العالمین کافروں کی طرف بھیجتا ہے تاکہ یہ رسول کیا کریں، اپنے یعنی اللہ رب العالمین کی دعوت کو ان تک پہنچائیں اور پھر انہیں اسلام کی طرف بلائیں۔ اسی طرح سے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین عام طور پر ان لوگوں کو مومنین کی طرف بھیجتا ہے تاکہ ان کی اصلاح کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں، لہٰذا مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ جو رسول اور نبی جو ہوتے ہیں یہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک واسطہ ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ رب العالمین کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اب رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یعنی کس طرح سے ہم رسولوں پر ایمان لائیں؟ تو اس میں کئی باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور کئی باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ یقین رکھنا ہے کہ جتنے بھی رسول یا نبی اس دنیا کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں یہ سب کے سب کیا تھے، سچے تھے۔ اور اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیں یقین کرنی ہے اور یقین رکھنا ہے اس بات کا بھی کہ ان رسولوں کو جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی تھی انہوں نے اس کو ادا کیا۔ ذمہ داری کیا تھی؟ رب العالمین کا جو احکام ہے، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، اللہ رب العالمین نے رسولوں کو دیا، نبیوں کو دیا اور پھر انہوں نے اپنی قوم تک پہنچایا۔
تو یہ لوگ سچے تھے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی جو ذمہ داری تھی، یعنی دعوت کی جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی تھی، اس کو انہوں نے بخوبی پورا کیا۔ کوئی بھی اس میں یعنی کسی نے بھی نہیں چھپایا، سب کے سب نبیوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہمیں ایمان رکھنی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں یا رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا ہے، چاہے اس کا نام ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ بہت سارے نبی اور رسول ایسے ہیں جس کا نام ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور جس کا نام ہمیں پتہ ہے اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ لوگ سچے بندے تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ کتنی امتیں ہیں اور کتنی امتیں تھیں، ہر ایک میں رسول بھیجا گیا، لیکن ہر ایک کا نام ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی اس کی وضاحت کی کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جو آپ سے پہلے آئے جن کے بارے میں ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، یعنی جس کا نام ہم نے نہیں لیا، اور بہت سارے رسول اور کچھ رسول ایسے آئے جس کا نام ہم نے کیا لیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو بیان کیا ہے کچھ رسولوں کے نام، اور کچھ رسولوں کے نام بیان نہیں کیا ہے، لیکن سارے پر ہمیں اجمال اور تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہمیں ایمان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا، تو اس قوم پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس رسول کی پیروی کرے، اس رسول کی بات مانے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی طرف اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لہٰذا یہودیوں پر ضروری تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے۔ عیسائیوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان پر ضروری تھا کہ وہ کیا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا اب جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں تھے اور ہیں اور رہیں گے قیامت تک، ان سب پر ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے، اس سے پہلے کے رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کی شریعت پر عمل نہ کرے، بلکہ جو ان کو یعنی جو آخری شریعت ہے، یعنی ہماری جو شریعت ہے شریعت محمدیہ، اس پر وہ عمل کریں، ان کی بات مانیں، یہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی ان رسولوں نے، نبیوں نے جو بھی خبر دی ہے، ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ سچ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سچ ہے، اور اس کی تصدیق کرنی ہے، تب جا کر ہمارا ایمان رسولوں کے ساتھ برابر ہوگا اور موافق ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے، یہ خبر صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ خبر رسول نے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہوگا، جس کا حکم ابھی آ رہا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہماری ذہن میں رہنی چاہیے رسولوں پر ایمان لاتے وقت۔ اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانا، اس کا کیا حکم ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے؟ تو جس طرح سے کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طرح سے رسولوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ سارے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اسی طرح سے اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا اور رسولوں پر ایمان لایا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسولوں نے نبیوں نے بھی رسولوں پر یعنی ان کے سے پہلے جو رسول آئے ان پر ایمان رکھا، تو لہٰذا ہم پر یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم بھی تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، کسی ایک نبی کا انکار کرے یا تمام نبیوں کا انکار کرے، کسی ایک رسول کا انکار کرے یا تمام رسولوں کا انکار کرے، بات برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک رسول کا ایک نبی کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ کافر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم تو بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اس میں کون سی غلطی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کچھ پر ایمان لے آئیں، کچھ کا انکار کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یعنی بعض نبی پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا۔ مثلا کوئی کہتا ہے، مثلا عیسائی جو کہ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ لوگ مومن ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے کوئی یہ کہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے رسولوں اور سارے نبیوں پر ہمارا ایمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یعنی جو لوگ فرق کرتے ہیں، کسی پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رسولوں پر ایمان رکھنا واجب ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب آئیے ایک اگلے نقطے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ہم ایمان کیوں لائیں؟ رسولوں پر ایمان کیوں لائیں؟ یا پھر یوں کہیں کہ انسان کو رسولوں کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو رسولوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ وہ رسولوں پر ایمان لائے، یا رسولوں کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے یعنی ایک انسان کو رسولوں کی ضرورت کس طرح سے ہے، اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک بیمار، ایک مریض آدمی، بیمار آدمی کو جس طرح اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک بیمار آدمی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو رسولوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیمار آدمی کو اگر صحیح ڈاکٹر نہ ملے تو وہ اس کا جسم مر جائے گا، وہ آدمی مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک انسان کو اگر رسول نہ ملے، وہ رسول جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، وہ رسول اگر انسان کو نہ ملے تو اس انسان کا دل مر جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جسم کا مرنا یہ آسان ہے یا ہلکا ہے بنسبت دل کے مر جانے کے۔ ایک آدمی کا دل مر چکا ہوتا ہے، اس کا جسم چل پھر رہا ہوتا ہے، گناہیں کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو اس طرح سے ایک انسان کو رسولوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کے پاس چاہے کتنوں بھی عقل ہو جائے، چاہے اس کے پاس کس قدر عقل ہو جائے، یعنی عقل اس کے اندر بھرپور ہو، لیکن وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو رسول کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی واضح سی مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی، کیا اس وقت عقل مند لوگ نہیں تھے؟
کیا اس وقت سوچ بوجھ رکھنے والے دانشوران اور عقل مند لوگ نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن ان کی حالت پر اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ناپاک چیزوں کو کھاتے تھے، اسی طرح سے بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے۔ یعنی عقل و دماغ ہونے کے باوجود یہ لوگ ایسی ایسی برائیاں کرتے تھے کہ ایک سیدھا سادھا اور معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر اگر مر جاتا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ یعنی جلا دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی عقل قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے جو تعلیم دی اور اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی، اسی طرح سے شراب نوشی پر پابندی لگائی، اسی طرح سے زنا کاری، بدکاری وغیرہ ان تمام برائیوں پر پابندی لگائی، تو دیکھیں کہ یہ جو ایک بہترین سماج تیار ہوا۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً عقل اور عقل مندی کافی نہیں ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پانے کے لیے، بلکہ رسول کی رہنمائی کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، صرف 23 سال کی چھوٹی سی مختصر سی مدت میں دنیا کی حالت پلٹ گئی۔ وہی لوگ جو زنا کیا کرتے تھے عورتوں کے محافظ بن گئے، اسی طرح سے جو قتل کیا کرتے تھے لوگوں کی جان کی حفاظت خود کرنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام ہی کی اور رسولوں کی تعلیمات ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو اس طرح سے پلٹ دیا۔ اسی طرح سے رسول کے بغیر اپنے خالق یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا مشکل ہے۔ اگر رسول ہمارے پاس نہ آتے، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تو ہم نہیں جانتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب پہلی وحی یعنی قرآن جب نازل ہوا، سب سے پہلی مرتبہ کیا نازل ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، انسان کو معلوم نہیں تھا۔ اگر رسول نہ آتے، رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں خبر دیتا ہے، پھر یہ رسول لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو رسول اگر نہ آتا تو اللہ رب العالمین کو یعنی ہم اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے کو ہم نہ پہچان سکتے۔ جب ہم اسے نہیں پہچان سکتے تو ہم اس کی عبادت کیسے کرتے؟ اور جب عبادت نہیں کرتے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، رسولوں کی ضرورت انسان کو نہایت ہی حد درجہ ضرورت ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ رسولوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے رسولوں کا بھیجنا اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ رسول تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث ان کو سناتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ یہ لوگ کیا تھے؟ اس سے پہلے یہ لوگ یعنی بڑی گمراہی میں تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو رسولوں کو بھیجا یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے اب آئیے ہم ایک اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، ان میں سے صرف 25 نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کتنے؟ 25 نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بعض نبیوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے، اور جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ بعض نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیا ہے، تو ان پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور جن نبیوں کا تذکرہ
قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے یا حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ جن نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے ان میں جیسے آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسی طرح سے اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، اسی طرح سے داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، اسی طرح سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 25 نبیوں کے نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب ان نبیوں میں سارے نبیوں کا درجہ کیا ایک ہے، یا کچھ کا درجہ اونچا ہے، کچھ کا درجہ نیچا ہے، یا کیا ہے؟ آئیے ہم اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات، جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ انس ہو، انسان ہو، یا جن ہو، یا جتنے بھی ہوں، ان تمام میں سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ نبی اور رسولوں کی جماعت ہے۔ یعنی جتنے نبی اور رسول ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی سب سے افضل اور سب سے فضیلت والی مخلوق ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء میں بھی اس میں بھی درجات ہیں۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا درجہ دوسرے نبیوں سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اولو العزم من الرسل، یہ 5 رسول ہیں جن کا مرتبہ تمام نبیوں اور رسولوں پر کیا ہے؟ اونچا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، یعنی سب سے اونچے پائے کے رسول ہیں۔ ان 5 میں سے بھی 2 ایسے ہیں جن کا تذکرہ، جن کا مرتبہ، جن کا درجہ ان بقیہ لوگوں سے، بقیہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 2 میں سے بھی سب سے افضل اور سب سے اونچی مرتبہ والے ہمارے نبی، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ہیں نبیوں کے درجات جو ہم نے آپ کو بیان کیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتے تھے، جو لوگ رسول ہوتے تھے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی تھی، یہ کس طرح سے ہوتے تھے، یہ عام لوگوں سے الگ ہوتے تھے یا کس طرح سے ہوتے تھے، ان کی کیا خصوصیات تھی، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کیا تھے؟ سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی اور رسول ہوتے تھے ان پر اللہ کی وحی آتی تھی۔ اللہ کی وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جو کچھ سکھانا چاہتا، جو کچھ پیغام بھیجنا چاہتا تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے، جبریل علیہ السلام اس کو اللہ رب العالمین کے پاس سے لے کر اس نبی تک پہنچاتے۔ اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو تمام نبی اور رسولوں پر کیا ہوتا تھا؟ وحی کی جاتی تھی، اور پھر اس طرح سے ان تک اللہ رب العالمین کی کلام، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ان تک پہنچایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے جتنے نبی تھے یہ سب کے سب کیا تھے؟ آزاد تھے۔ آزاد کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جو کسی کا غلام ہو اور پھر وہ نبی ہو، نہیں، غلام نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کیا تھے؟ سب کے سب آزاد تھے۔ اسی طرح سے جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، رسول آئے ہیں، یہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے۔ لہٰذا کوئی عورت نبی نہیں آئی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں عورت نبی تھی، مثلا بعض لوگ کہتے ہیں مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے وہ نبیہ تھی، نہیں، اللہ رب العالمین نے عورت کو نبی بنایا ہی نہیں، چاہے وہ کتنوں ہی فضیلت والی عورت کیوں نہ ہو، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے سب مرد تھے۔ اسی طرح سے
نبیوں کی جو خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جو ہوتے تھے وہ رات میں جب سوتے یا کسی بھی وقت سوتے تھے تو ان کی آنکھیں سوتی تھیں، لیکن ان کا دل جاگا ہوا رہتا تھا۔ اسی طرح سے نبیوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی نبی آئے تھے اور ان کی وفات ہو گئی ہے، اور یقیناً سارے نبیوں کی وفات ہو گئی ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ پھر آخر زمانے میں آئیں گے، اس کے بعد ان کی موت ہوگی۔ تو جتنے بھی نبی کی وفات ہوئی ہے، تو جس طرح سے عام جو مردے ہوتے ہیں ان کے جسم کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان کے جسم کو مٹی یا اس کے کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں، لیکن نبیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی نبی کو دفن کیا گیا ہے، جتنے بھی نبی آئے اور ان کی وفات ہو گئی، پھر ان کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھا سکتی ہے، یعنی مٹی پر، اس کے کیڑے پر نبیوں کا جسم حرام ہے، لہٰذا جتنے بھی نبی دفن ہوئے ہیں سب کے جسم اسی طرح ہیں جس طرح سے اس وقت تھیں۔ اسی طرح سے جو بھی نبی ہوتے تھے، جب موت کا وقت آتا تھا ان کا، تو اللہ رب العالمین انہیں اختیار دیتا کہ یا تو تم دنیا میں رہ لو یا تمہارے لیے آخرت ہے۔ تو ہر نبی نے کیا کیا؟ آخرت کو اپنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا تمام نبیوں نے آخرت کو اپنایا۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی نبی اگر دنیا کو اختیار کر لیتے تو وہ آج بھی زندہ ہوتے، لیکن کسی نبی نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا چاہے کتنی لمبی ہو ایک دن ختم ہو کر کے رہے گی، پھر آخرت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے سارے نبیوں نے کیا کیا؟ آخرت کو اختیار کیا۔ اسی طرح سے جبکہ یہ اختیار عام مرنے والوں کو نہیں دیا جاتا ہے کہ تمہیں کہاں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں رہنا ہے، یہ اختیار سوائے نبی کے یا رسول کے کسی کو نہیں دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے نبیوں کی خصوصیت یہ رہی کہ جہاں وہ مرتے تھے وہیں ان کو دفن کیا جاتا تھا، یہی طریقہ رہا۔ چنانچہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی بیوی تھی، ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور اسی جگہ پر، اسی روم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ چند خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ نبیوں کی خصوصیات تھیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ نبی اور رسولوں کے کام کیا تھے، وہ کام کیا، ان کی جو ذمہ داری تھی وہ کیا تھی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلانا، ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کا یہ کام بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور ان کا کام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی شرک سے تم کیا کرو؟ بچ کر کے رہو۔ تو یہ تمام نبیوں کی دعوت رہی اور تمام نبیوں کا یہ کام رہا، یہ مشن رہا، اور یاد رہے کہ اب کوئی نبی دنیا میں زندہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی طرف دعوت دینے والے، دعوت دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ آج علماء کرام پر ہے، عالموں پر ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی نبی زندہ نہیں ہے، لہٰذا آج جو نبیوں کا کام ہے، سبحان اللہ، یہ علماء کے کندھے پر ہے، جو آج یہ کام کر رہے ہیں اور جو دین دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ نبیوں کا کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ بھی ان علماء کا احترام کریں، ان علماء کی عزت کریں، کیونکہ وہ نبیوں کے کام کو سنبھال رہے ہیں، نبیوں کی ذمہ داری کو یہ ادا کر رہے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا کام جو نبیوں کا تھا وہ کیا تھا؟ کہ یہ لوگ اللہ اور مخلوق یعنی بندوں کے درمیان
اور اللہ کے درمیان یہ واسطہ تھے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ جو رسول تھے، اللہ رب العالمین اپنا کلام، اپنا حکم بھیجتا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں کی طرف، پھر وہ نبی یا رسول اپنی قوم کو بتلاتے، پھر وہ رسول اپنی قوم کو بتلاتے۔ تو گویا کہ یعنی قوم کے اندر جو بھی حادثہ ہوتا تھا، جو بھی احکام نافذ کرنا ہوتا تھا، وہ رسولوں کے ذریعے سے آتا تھا۔ تو یہ بندوں اور کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے درمیان ایک واسطہ تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بات کو مانو، وَاحْذَرُوا، اور ڈرو اس بات سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے رسولوں کی بات کو نہ مانا اور رسول کی بات کو ٹھکرا دیا، فَاعْلَمُوا، تو یہ جان لو، یقینی طور پر یہ جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچانے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، رسول نے رہنمائی کر دی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ رسولوں کا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے لوگوں کو، قوم کو، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ جنہوں نے مانا وہ ہدایت یافتہ ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا یہ رسول کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ اپنا قصور ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے رسول کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ رسولوں کا کام کیا تھا؟ پہنچانا تھا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی پہنچائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اسی طرح سے اسی پر آپ یہ سمجھیں کہ علماء کرام جو آپ کو بتاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ان پر بتانے کا کام ہے، نہیں، بتانے کے ساتھ ساتھ ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور جن کو بتایا جاتا ہے ان کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے نبیوں کا جو ایک کام تھا وہ کیا تھا؟ خوشخبری سنانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ خوشخبری سنانا یعنی نیک اعمال اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں فلاں فلاں فیسلٹیز رکھی ہے، جنت میں ایسے ایسے مکان تیار کیے ہیں وغیرہ، یعنی جس سے انسان خوش ہو جائے، تو یہ ان کا کام تھا کہ وہ خوشخبریاں بھی سناتے تھے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان کے لیے اللہ کے عذاب کو پیش کرتے تھے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتے تھے۔ یہ رسولوں کا کام تھا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے کہ نبی اور رسول یہ جو تھے، تو کیا یہ لوگ گناہ کرتے تھے؟ کیا ان سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ جو لوگ نبی بنائے گئے، نبی بننے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو گناہوں سے، شراب نوشی، شرک، اسی طرح سے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کو ہم آگے چل کر کے نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے، ان کو کتاب دیں گے، قوم کا یہ رہنما ہوگا، قوم کا یہ لیڈر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو نبی بننے سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رکھا، اور نبی بننے کے بعد تو اللہ رب العالمین بدرجہ اولا ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ رہی بات چھوٹے چھوٹے گناہ، تو اس تعلق سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے دلائل کی روشنی میں کہ چھوٹے گناہ کبھی کبھی نبیوں سے بھی سرزد ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو فوراً گرفت کی، فوراً پکڑا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کیا، وارننگ دیا، پھر اس طرح سے وہ لوگ فوراً اس گناہ سے توبہ کر لیے۔ جبکہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم گناہ کتنوں بھی کر لیں، یعنی بڑا گناہ بھی کر لیں، تب بھی ہمیں کوئی وارننگ ابھی نہیں آتی ہے۔ جبکہ نبیوں کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کو بچا کے رکھا تھا۔ چھوٹی غلطیاں اگر کبھی ہوتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان پر پکڑ ہوتی تھی، اور پھر وہ اس پر توبہ کر لیتے تھے، یعنی گناہ ان کا باقی نہیں رہتا تھا۔ تو یہ ہے گناہوں کے تعلق سے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے جو رسولوں کے تعلق سے ہے، اور اس پر رسولوں پر ایمان کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ معجزات الانبیاء، یہ ایک مسئلہ ہے کہ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسی دلیل
یا ایسی نشانی جس کو دیکھ کر، یا ایسی نشانی ایسی نشانی جو دوسروں کو کیا کر دے، کمزور کر دے، دوسروں کی دلیل کو کمزور کر دے. ایسی دلیل اللہ رب العالمین نے تقریباً ہر نبیوں کو دیا. اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو زمانے کے حساب سے جس چیز کی ضرورت تھی اسی حساب سے دیا. شاید بات سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ بڑے بڑے جادوگروں کا زمانہ تھا، جادوگروں کا زمانہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا دیا، ایک نشانی، ایک دلیل ایسی دی کہ تمام جادوگروں کو کمزور کر دیا. جادوگر لوگ جادو کر کے اپنا تماشا دکھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک لاٹھی دی، جو عصائے موسیٰ بولتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی. اس کو اللہ رب العالمین نے اس کا معجزہ قرار دیا. اور جب جادوگر اپنا جادوئی جلوہ دکھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس جادو کو، یعنی اس لاٹھی کو پھینکتے، وہ جادوگروں کے کھا جاتی تھی، جادوگروں کے جادو کو وہ نگل جاتی تھی، اور اس طرح سے جادوگر کمزور پڑ جاتے تھے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں سیکھا اور نہ ہی جادو جانتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نشانیاں دیتا ہے نبیوں کو تاکہ اس کی قوم کو کمزور کیا جا سکے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ ڈاکٹروں کا زمانہ تھا. بڑے بڑے ماہرین اس وقت پائے جاتے تھے جو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ دیا کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، لیکن اپنے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا تھا. پھر یہ کوئی نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ اللہ مانتے ہیں عیسائی لوگ تو وہ صحیح ہیں. نہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. وہ اس کے ماہر نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے کراتا تھا تاکہ اس زمانے کے ڈاکٹروں کو کیا کیا جائے، پھیل کیا جا سکے اور ان کو کمزور کیا جا سکے جو لوگ ان کے کا انکار کرتے تھے. اسی طرح سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ زمانہ کیا تھا؟ عربی لٹریچر کا زمانہ تھا. یعنی لوگ اس وقت عربی میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ عام لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. یعنی اتنی ہائی فائی ان کی عربی ہوتی تھی جس کو فصاحت و بلاغت کہا جاتا ہے. یعنی بہت ہی عمدہ اور اچھی عربی ہوتی تھی ان کی. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا. قرآن بھی عربی میں ہے اور ان کی زبان بھی قوم کی ذاتی عربی تھی، لیکن قرآن کی طرح وہ لوگ ایک بھی جملہ نہیں لا سکے. قرآن کی جو آیات ہیں، ایک بھی آیت، ایک بھی ٹکڑا وہ لوگ اس طرح نہیں لا سکے. یعنی اس قرآن کے سامنے وہ لوگ کمزور پڑ گئے، اور یہ بھی ایک سبب ہے بہت سارے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا. تو میرے بھائیوں، تو یہ جو معجزات ہیں اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو دیا تاکہ وہ ایک دلیل ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ نبی واقعی اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ سب جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کہیں پر نہیں پڑھے ہیں، کسی کے پاس نہیں پڑھے ہیں، اور اتنا اچھا کلام، اتنی اچھی عربی اگر پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ زمینی عربی نہیں ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئی عربی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو یہ معجزات کے حوالے سے مختصر طور پر میں نے بات رکھی. اب آتے ہیں آخری نقطے پر، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم سب کے نبی ہیں اور ہم سب کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان پر ایمان کیسے لائیں، ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو مانیں، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور اسی طرح سے انہوں نے جو بھی خبریں دی ہیں پچھلے زمانے کے تعلق سے یا آنے والے زمانے کے تعلق سے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ سچی ہیں. اس بات کا ہمیں یقین رکھنا ہے. اور اسی طرح سے کیونکہ اگر ہم اس رسول کی بات کو نہ مانیں،
ان کے حکم پر اگر نہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر نہ چلیں تو ہم دنیا میں کیسے چلیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا واقیم الصلاح، نماز قائم کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے طریقہ نہیں بتایا، طریقہ اپنے رسول کو سکھایا اور رسول نے ہمیں سکھایا۔ تو اگر رسول کی بات کو نہ مانیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ رب العالمین نے روزہ کا حکم دیا، لیکن رکھنا کیسے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ لہٰذا اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے تو وہ دنیا میں کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سارے عبادات کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بتایا اور رسول نے ہم سب کو بتایا۔ لہٰذا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور جو بھی خبریں دیا ہے اس کو ہم سچ مانیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی بھی رسول یا کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، چاہے وہ کتنوں ہی بڑا انسان ہو، کتنوں ہی بڑا عالم ہو، یا کتنوں ہی اس کا مرتبہ اونچا ہو، اگر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو آپ اس کو مت پوچھیے کہ کیا دلیل ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس سے دلیل مت مانگیے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے نبی ہونے کی، نہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ ہمارا یہ پکا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور آخری رسول ہونے کے بعد کوئی بھی دنیا میں رسول یا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ آپ اس کو سیدھے کہہ دیں کہ یہ جھوٹا ہے، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کتاب و سنت سے۔ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے خاتمہ، یعنی ان پر نبیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس طرح سے بھی ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کی اقتداء کرنا، ان کی اقتداء کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل ماننا، نمونہ ماننا۔ آج ہمارے نوجوان ٹیلی ویژنوں میں جو چیز دیکھتے ہیں اسی کی نقالی کرتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ اور آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اگر آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ وہ بن جائیں گے۔ اگر آپ ایک بہتر ٹیچر بننا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اگر آپ کو بہتر باپ بننا ہے تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ آپ نے باپ کی حیثیت سے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیوی کا بہترین شوہر بنوں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو آئیڈیل ماننا ہے، کسی کی مطابق زندگی گزارنا ہے، کسی کو اپنا نمونہ ماننا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بہتر نمونہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ بال کا اسٹائل، چپل کا اسٹائل، پہننے کا اسٹائل، میرے بھائیوں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے، نہ کہ ان فقیروں سے لیجئے، نہ کہ ان ننگے لوگوں سے لیجئے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیجئے، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی ہمیں یقین ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شریعت ہے، یہ شریعت کیا ہے؟ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ یہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ نئی کسی چیز کی کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدعت و خرافات کو جنم دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے کتاب و سنت میں، اس پر اگر عمل کر لے جائیں تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے، اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت کریں۔ کتنی محبت کریں؟ اپنے نفس سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، یعنی دنیا میں آپ جس سے بھی گہری محبت کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچے، اس کے والد یعنی اس کے باپ اور تمام لوگوں سے افضل نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی بات کو مانیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات وہ مانتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، پھر رسول کا فرمان جب آئے، رسول کی سنت جب آئے تو ہم اپنا منہ موڑ لیں، یہ محبت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نفرت ہے، اور یہ رسول سے بغاوت ہے، اور رسول سے عداوت اور دشمنی ہے۔ تو اگر رسول سے ہماری محبت ہے، اور یقیناً ہونی چاہیے، جب محبت ہے تو ہمیں ان کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، ہر چھوٹی بڑی سنت کو ہمیں لے کر چلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو موت ہو چکی ہے، ان کی عزت ہم کیسے کریں؟ میرے بھائیوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئے تو اس کو آپ عزت سے لیں، اس کی تعظیم کریں۔ جب کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو اور کسی کو نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی حدیث آ جائے تو اور کسی کو دیکھنا نہیں ہے، اپنی رائے اور اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے مان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور کام اس مسئلے میں یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے مان لیا، اب آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو بھی بات آئے اس کو مکمل طور سے تسلیم کریں، جو بھی احکام، جو بھی فرمان آتا ہے اس کو مکمل طور سے تسلیم کریں، مان لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ کوئی بھی آدمی، یعنی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں اس چیز میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو۔ یعنی اختلافات میں آپ کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے، پھر اس کو کیا کرے؟ تسلیم کر لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نفس میں، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بالکل کھلے دل کے ساتھ اس کو مان لے کہ یہ رسول کا فرمان ہے تو یہی حق ہے، اور اسی کو ہم مان کر چلیں گے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میرے بھائیوں، اور اس مسئلے میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ سست ہیں اور بہت ہی زیادہ ہم لوگ بخیل ہیں، وہ یہ کہ صلاۃ و سلام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ ہم لوگ گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العالمین اور فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کرتا ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا یعنی وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو، ہم اور آپ مخاطب ہیں، ہم اور آپ اس آیت کے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو کیا کرو، صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، وسلم تسلیما، اور ان پر سلام پڑھو۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی اور یہ کب پڑھیں گے؟ ایسے ہی آپ پڑھیں، صبح و شام چلتے پھرتے اللہم صلی علی، اللہم بارک علی، اس کو پڑھیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ کوئی خطبہ سن رہے ہیں، کوئی درس سن رہے ہیں، تو جب بھی نبی کا نام آئے، محمد تو کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو کہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار صلات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 بار ذکر کرتا ہے اپنے عرش پر۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ہم اور آپ گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس سے آپ یہ ٹھان لیں کہ جب بھی، چاہے آپ خطبہ سن رہے ہوں، چاہے آپ کے سامنے کوئی ذکر کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کا نام لے، تو آپ اس پر کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام جیسے ہی آئے آپ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے یہ چند باتیں تھیں جو نبیوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان پر کس طرح سے ایمان لانا چاہیے، اور خصوصی طور پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے ایمان رکھیں، اور اس ایمان رکھنے کا کیا تقاضا ہے، ایمان رکھیں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی، اور یہ بھی مختصر طور پر آپ کے سامنے آئی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے دین و ایمان کی اصلاح فرمائے، اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔